السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، وقت گزر جاتا ہے، انسان گزر جاتے ہیں، مگر کردار ہمیشہ تاریخ کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں. پاکستان کی کچھ تاریخی کردار سیاست میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، چاہے ریاستی اداروں میں ہو، کچھ ایسے کردار ہیں جن کے ملک کی جو ہے پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر، پولیٹیکل جرنی کے اوپر دور رس نتائج جو ہیں ان کے ڈیسیژنس کے، وہ اب تک جو ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہیں. اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور کچھ کے جو ہے بڑے اچھے اثرات بھی ہوئے ہیں. اب دیکھا جائے اگر تو لگتا ایسا ہے کہ پاکستان جو ہے دائروں کے جو ہے سفر میں سے کبھی نکل نہیں پائے گا، کہ وہی کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے کردار جو ہیں وہ آپ کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں. دے کال دا شارٹس آف دس نیشن. تو ایک جھٹکے کے اندر ایسا کچھ جو ہے جادو ہوتا ہے کہ وہی والے کردار آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے یار و مددگار بھی نظر آتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے جو سیاسی کردار ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہوں یا سیاست میں ہو، ریاستی اداروں میں ہو، وہ ملک کی جو ہے تاریخ، سیاسی تاریخ کو کون سا رنگ دینے والے ہیں. کیونکہ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ متنازع باتیں، چیزیں جو ہیں وہ وہی دہرائی جا رہی ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی بات کر لیں تو پچھلی گورنمنٹ جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے بھی یہی طرز عمل تھا کہ صحافتی کمیونٹی کو آن بورڈ لیے بغیر ہی جو ہے انہوں نے اس کو بڑا ہیسٹلی اپروو کر دیا، اس کو منظور کر لیا. ابھی بھی جو ہے بڑا ہی جلد بازی میں اس کو کیا گیا گو کہ کسی بھی طبقے کا، کہ ایون صحافیوں کا بھی جو ہے فیک نیوز کے اوپر اور تضحیک کے اوپر، توہین کے اوپر سب کا ایک ہے، سب متفق ہیں کہ اس کو کرب کرنا چاہیے، اس کے اوپر ریگولیشن ہونی چاہیے. مگر اس کو کیا طریقہ کار اس کا کیا درست تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ پیرلل میں دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی جو ہے ایک ٹسل چل رہی ہے، اور وہی والی جو ہے ایک وہ والی فضا آپ کو نظر آتی ہے کہ جب اس سے پہلے وہ چیف جسٹس منیر اور سجاد جو وہ والا جو دور تھا اس میں جب گزرا تھا کہ ایک عدالت کے اندر پیرلل بینچز جو تھے وہ چل رہے تھے اور وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے تھے. تو کیا واقعی میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ استحکام لے کر آئی، عدالتی استحکام، یا اس نے مزید عدالتی خلیج کو بڑھا دیا ہے؟ تو یہ والے جو معاملات ہیں کس جانب جائیں گے؟ ایک جانب جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کا اپرینٹلی ایک پھٹا بھی جو ہے چل رہا ہے. کیا یہ محض آپٹکس ہیں یا واقعی میں جو ہے پاور کوریڈورز کے اندر کچھ ہلچل ہو رہی ہے؟ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے سینئر صحافی تجزیہ نگار موجود ہیں. احمد منصور صاحب، بڑی گہری نظر ہوتی ہے، بڑے پریگمیٹک انالیسس کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تو کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جن کو کہا جا رہا تھا کہ شاید کو جوائنٹ ٹوینز ہیں، کہ ایک اگر مرے گا تو دوسرے کی موت بھی جو ہے وہ ساتھ یقینی ہے، کیا ان کا پھڈا جو ہے واقعی میں ہو رہا ہے یا محض آپٹکس ہے، سارا ڈرامہ ہے؟ ڈرامہ بھی نہیں ہے، اختلافات تو ہیں، لیکن وہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کی موت ہوتی ہے تو دوسرا بھی مرے گا. تو ان کا جو نکاح ہے وہ زبردستی پڑھایا گیا، دونوں ہی راضی نہیں تھے، اور ان کے پاس ایک دوسرے کو طلاق دینے کا آپشن بھی نہیں ہے. اس کی ریزن حالات کے جبر نے پڑھایا. میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی نے بٹھایا، حالات کے جبر نے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی دونوں پارٹیاں اس پوزیشن میں ہیں. اگر نون لیگ تو پنجاب میں بھی ویک ہے، وہ اس کا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا نا، اب نئے سرے سے اپنے آپ کو مریم نواز صاحبہ اپنے بطور وزیر اعلیٰ وہ اپنی پوزیشن ری گین کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ کو ہولڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی پنجاب میں زیرو ہے، پیپلز پارٹی کے پی کے میں زیرو ہے. اسی طرح کے پی کے میں پی ٹی آئی دیکھ لیں، وہ وہاں پہ موجود ہے ابھی بھی. تو اب کوئی بھی ایسی پارٹی اس ملک میں نہیں ہے جو آپ کہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور اپنے اون وہ اس ملک میں وفاق میں حکومت بنا سکے. آپ پولیٹکس کرتے ہیں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے، صرف صوبوں کے لیے تو نہیں آپ آ رہے ہوتے. جب آپ بنا نہیں سکتے اور آپ کو کلیئر ہے، مطلب اگلا الیکشن میں کہتا ہوں 2 دہائیوں تک یہی سینیریو رہنا ہے اس ملک میں. کوئی انقلاب آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پیپلز پارٹی پورے ملک میں اس طرح واپس اپنی پوزیشن لے کے اکیلی سنگل لارجسٹ کے طور پہ آ کے حکومت بنا لے، نہیں بنا سکے گی. اور ایون اب تو سوشل میڈیا کا دور، تو پھر جب یہ نہیں بنا سکیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بنانا ہے. تو جب ابھی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مل کے بنائی ہوئی ہے تو کیوں لڑیں گے؟ اس لیے یہ نہیں لڑیں گے. مطلب لڑنے سے مراد یہ کہ اختلافات رہیں گے، ایک دوسرے کو چھوڑیں گے، ان کی رائیں جدا نہیں ہو سکتی چونکہ فیزیبل ہی نہیں ہے. اچھا، احمد منصور صاحب نے دیکھا کہ جو پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہے وہ سینٹ نے بڑا ہیسٹلی پاس کر دیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ صحافتی کمیونٹی نے واک آؤٹ بھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرولنگ کا، تضحیک کا، توہین کا سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ اس وقت صحافی ہی ہے. چونکہ آپ جو ہے کسی بھی گروپ کو اگر کوئی بات آپ کی اچھی نہیں لگتی، کسی کی ذاتی جو رائے ہے اس سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ جو صحافی کی ذاتی زندگی ہے اس کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ہمارے ساتھ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے کانٹینٹس کے اوپر تو اختلاف نہیں ہے، تو کیا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے یا ایکچوئل میں جو کون سی چیز ہے، بون آف کنٹینشن کیا ہے؟ سارہ خان، یہ پیکا کا جو معاملہ ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم نے اکٹھا کر دیا. ایک ہے کہ ہم جو صحافی ہیں، ابھی بھی احتجاج آج بھی ہوا ہے، تمام جو تنظیمیں ہیں پریس کلب سے انہوں نے احتجاجی مارچ پیکا ایکٹ کے خلاف کیا ہے، پی ایف یو جے اور باقی تنظیموں نے. لیکن دوسری طرف ہے فیک نیوز، پروپیگنڈا. اب دونوں تو چیزوں کو ہم ملا رہے ہیں. یقیناً پیکا جو قانون ہے اس کا جو یہ خدشہ ہے کہ یہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا، ان صحافیوں کے خلاف جو حکومت وقت کے خلاف ہیں، اور ماضی میں یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس اینگل پہ اگر احتجاج ہے، وہ چیزیں اس کو انشور کرانا بڑا ضروری ہے کہ یہ والا جو ایک مسلسل تلوار لٹک رہی ہے یہ ہونا چاہیے. اس پہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے صحافتی تنظیمیں ہیں، اینکرز ہیں، سب بات کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے. ابھی جیسے جو ایک ایف آئی آر ہوئی ہے پنجاب میں، وہ ہوئی ہے سی ایم پنجاب کے خلاف کوئی ٹویٹ کرنے پہ. تو یہ والے جو اقدامات ہیں اس سے تھوڑا ہمیں گریز حکومت کو کرنا چاہیے تھا. اگر وہ اس قانون کو متنازع اس نے خود بنانے کی کوشش اب وہ کریں گے، اس طرح کی اگر مذاکرہ خیز ایف آئی آرز ہوں گی، میں نہیں کہتا کہ وہ ٹویٹ صحیح ہوگا، غلط ہوگا. آپ تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں. ایسے نیا جو ایک قانون آیا ہے اس کو اپنی ذات کے لیے خلاف استعمال ہوتا ہے، نظر انداز کر دیں. ہاں، جو اس کے جینون جن کے خلاف یہ بنا ہے فیک نیوز کے خلاف، اس کے کیسز 5 6 7 ایسے ڈھونڈیں جو موجود ہیں، آپ کے اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کے خلاف یہ قانون حرکت میں آئے، ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کو جو ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ قانون کیوں ضروری تھا. اور فیک نیوز اور پروپیگنڈے والے جینون لوگ کون ہیں جو اپنا دفاع عدالتوں میں بھی نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایکشن لے. وہ ایکشن نظر آنا چاہیے. جب آپ ایسا ایکشن لیں گے کہ وہ پھر اس کے بعد آپ وڈرا کر لیں اور ان بندوں کو چھوڑنا پڑ جائے، تو قانون تو متنازع ہو گیا. تو اس قانون کو اب متنازع نہ ہونا دینا حکومت کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بن گیا ہے. بڑا ہی آپ نے ویلڈ نقطہ اس کے حوالے سے اٹھایا. اب تو آگے بڑھتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ صحافتی کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، دوسری جانب جو ہے ایک اور سکینڈل بھی جو ہے وہ برن ہو رہا ہے. اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے دوبارہ سے ہمیں جو ہے اس کے اندر ایک شدید اختلافات کی بازگشت گونج نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بڑی تناؤ کی سچویشن ہے. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس نے کسٹم ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اور ساتھ ساتھ جو آئینی بینچ ہے اس نے 13 جنوری اور 16 جنوری کے جو کیسز تھے، جو فیصلے تھے جو کہ منصور علی شاہ صاحب اور ان کے آئینی بینچ نے دیے ہوئے تھے، وہ فیصلے بھی واپس لے لیے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والی جو سچویشن ہے، یہ اختلافات ہے جو لاوا پک رہا ہے، اسے کس وقت ایکسپلوڈ ہونا ہے؟ یہ جو لاوا ہے یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم ابھی مفروضوں پہ چلیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ چیزیں بہتر سمت میں چل رہی ہیں اس ملک میں کہ نہیں چل رہی. تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ایکچوئل بون آف کنٹینشن، تو ہمیں یہ ججز بینچز اختیارات کیس کے اندر جو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہی والی چیز ہی بون آف کنٹینشن ہے 26ویں آئینی ترمیم. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس نے جو فل کورٹ تشکیل دینے کا بینچز اختیارات کیس والا جو معاملہ تھا، جو کہ 2 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ تھا، یہ منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب جس نے فل کورٹ تشکیل دینے کی صدا کی تھی از خود نوٹس کے اندر، وفاقی حکومت اس کو بھی چیلنج کر رہی ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے جو اس وقت یہ گیم آف تھرونز ہے، یہ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ والی ایک لڑائی جو ہے شدید ہونے کی طرف جا رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے آنے سے ہوا کیا تھا؟ اس کے آنے سے ہوا یہ جو مین تھا، وہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے. اب 26ویں آئینی ترمیم اگر ایک مفروضہ ختم ہوتی ہے، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں فل کورٹ اور وہاں سے اس کے خلاف فیصلے میں، تو کیا ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن سکیں گے. تو اصل تو لڑائی یہ ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دوسرا جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پھر ایک کویسچن ہے نا. آئین میں ترمیم، قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے.
اس پوائنٹ پہ تو پارلیمنٹ کو مطلب فل سٹینڈ لینا چاہیے. اگر سپریم کورٹ اگر اس طرح فرض کریں فیصلہ دے بھی دیتی ہے تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دوبارہ آمنے سامنے ہو جائے گی جیسے ماضی میں تھی. پارلیمنٹ کیوں وڈرا کرے اپنا جو یہ پاور ہے, آئین نے اس کو یہ دیا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم, اچھا اس میں یہ والی جو لڑائی ہے نا, یہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کا اور وہ جو گروہ ججز کا جو یہ سوچ رکھتا ہے, میں سوچ کو غلط نہیں کہتا, کسی کا اپنا ظاہری پتہ ہے, وہ وہاں بیٹھے ہیں, وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. ابھی حکومت اپر پوزیشن میں ہے, پارلیمنٹ اور حکومت ظاہری بات ہے ریاست جو باقی سارا اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور چیف جسٹس اور ججز کا ایک پورا ایک اور نقطہ نظر ہے, وہ حاوی ہیں, وہ اس کی حق میں ہیں. تو اب آپ کی سپریم کورٹ میں نئے ججز بھی آنے لگے ہیں, 8 آنے ہیں. 11 فروری کو وہ اجلاس بلا لیا گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. تو جب یہ ججز آ جائیں گے تو پھر آپ فل کورٹ بھی بنائیں, مطالبہ فل کورٹ کا ہے نا, تو فل کورٹ بھی بیٹھ کے اس 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لیتا ہے, تو فیصلہ پھر سب کے سامنے, بس فیصلہ سب کے سامنے, دس از رائٹنگ آن دا وال. یہ کوئی اتنی زیادہ ٹھیک ہو گیا, ہمیں یہ لڑائی جو ہے اسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بڑی امید کی کرن ایک درم جاگی تھی جب جو ہے وہ تمام سیاسی قوتیں مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھی تھیں, اور ایک ایسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جس کا 30 سال کا بیانیہ یہی تھا کہ چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, ان کے ساتھ وہ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھے تھے. پہلے وہ خود جو اسپیکر آفس سے التجا کر کے جو ہے میز کے اوپر لے کر آیا, کمیٹی انہوں نے خود بنوائی. مذاکرات کا پروسیس جو ہے they were very desperate, ایسا لگ رہا تھا they were eager to start negotiations. اب خود ہی جو ہے وہ اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. آج جو انہوں نے چوتھا راؤنڈ جو تھا اس کا ہونا تھا, انہوں نے باقاعدہ معذرت کر لی, مگر جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے جیسے پہلی دفعہ بھی 2014 میں ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہ کر کے ان کو بچایا تھا, آج بھی ان کو بچا لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کمیٹی مذاکراتی ختم نہیں کر رہے, مذاکرات کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. کیا اس میں سے کچھ نکلے گا؟ موجودہ جو صورتحال اور ڈیمانڈز ہیں اس میں تو کچھ نہیں نکلنا, کیونکہ دیکھیں یہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ابھی تک. یہ جو پہلی 3 نشستیں ہیں وہ بھی گفتن نشستن برخاستن تھیں. ایک ڈیمانڈز آئیں بڑا وہ بھی لے دے کر کے کہ بھئی آپ تحریری ڈیمانڈز تو دیں, صرف پی ٹی آئی نے وہ دیں, ان کا صرف جواب ابھی دینا تھا حکومت نے, وہ آج دینا تھا, پی ٹی آئی نہیں آئی, تو مذاکرات تو شروع ہی نہیں ہوئے. تو اس میں اس لیے کہ ان مذاکرات سے نکلنا اس لیے کچھ نہیں ہے کہ دینے والے اور جو دونوں طرف کو کچھ کلیئر نہیں ہے, نہ حکومت کو پتا ہے کہ ہم ان کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں, نہ ان کو پتا ہے کہ ہم حکومت سے کیا ریلیف لے سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جسٹ ایک سیاسی, ہاں یہ اپنا نقصان, یہ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے, میں بھی اس بات پہ قائل ہوں, مذاکرات سے بھاگنا یا اس سے علیحدہ ہو جانا یہ پی ٹی آئی کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. کیوں, اس وقت ویک پوزیشن میں تو وہ ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے خلاف کیسز ہیں, ان کے لوگ جو ہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو ان کو تو مذاکرات کی ٹیبل پہ جڑے رہنا چاہیے, کہیں سے تو کوئی ان کی بات نکلے. اچھا اس میں ایک انٹرنیشنل ایلیمنٹس جو ہے وہ بھی کچھ عوامل اور کچھ کرٹکس جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے اس سے بھی امیدیں وابستہ ان کو ہیں کہ اگر جو ہے ایک مذاکراتی میز کا جو تاثر جب اگر جائے گا انٹرنیشنل پلیئرس کی جانب, تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہاں پر تو شاید معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے اسٹرانگ ریبٹل جو ہے ان کی جانب سے نہیں آئے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایکٹرس جو ہیں پلے آؤٹ کریں گے؟ اور اس وقت جو ایسے ہم نے دیکھا کہ جو ولسن ہے اور اس طریقے سے US کانگریس مین ابھی بھی فری عمران خان کا جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, کیا وہ لابی والے جو پیسے ہیں وہ کام آ جائیں گے؟ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں تھیں نا, آپ اور ہم سے زیادہ ان کی ٹوٹ چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ابھی ظاہر نہیں کر رہے. تحریک انصاف کو جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ آتے ہی کچھ وہاں سے نکلے گا, وہ نہیں آ سکا. اور ابھی تو جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو افغانستان کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے جو بیان دیا ہے, ٹویٹ کیا ہے, ان کے سر کی کیوں قیمت لگا دی ہے, تو اس کے بعد تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ ریلیونٹ ہو گئی. امریکہ بیسیکلی پاکستان کی جو حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے ساتھ جڑنا زیادہ مناسب سمجھے گا کہ ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے, جو پارٹی حکومت میں نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائے. اور اگر اسلحہ انہوں نے واپس لینا ہے تو روٹ پاکستان کا, یہ اور کون سا روٹ ہے؟ اور چلے وہ, ہاں بالکل ایسی بات ہے, وہ روٹ پاکستان ہے. تو دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے یہ بہت ہی زیادہ کوئی ایک بڑا ایک خواب دیکھ لیا تھا, اور بلکہ خواب بھی نہیں تھا, یہ سراب تھا جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے اور ابھی بھی بھاگ رہے ہیں. انہیں واپس آنا پڑے گا. انہیں جو ریلیف ملنا ہے وہ پاکستان کے اندر سے ملنا ہے,
عدالتوں سے ملنا ہے, اگر کوئی سیاسی ریلیف ملنا ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ملنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ تو خیر آپ کو پتہ ہے اس کے لیے تو پی ٹی آئی ہمیشہ سے پہلے دن سے تیار بیٹھی ہے گود میں بیٹھنے کے لیے. جس دن انہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ گود میں بٹھا لیں گے تو بلے بلے ہو جائے گی. اچھا, ان کے لوگ کچھ افراد جو ہیں وہ ابھی بھی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی لوئلٹی کے بارے میں اور ان کی انٹینشنز کے حوالے سے ہمیشہ جو سوالات اٹھتے رہے, اس کا نتیجہ شاید ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو کے پی کی پارٹی صدارت ہے وہ ان سے لے لی گئی. جنید اکبر صاحب کو جو ہے ان کے رائیول گروپ میں سمجھا جاتا ہے, ان کو لگا دیا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کے پی کے سی ایم ہیں ان کی کرسی جو ہے ہاتھ سے نکلنے والی ہے, اور کیا عاطف خان گروپ جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہے, وہ جانے والا نہیں ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ اس کی پارٹی میں آگے نہ آئے جو طاقتور ہو جائے, لیکن علی امین گنڈا پور اس کی مجبوری بن چکا ہے کہ عمران خان کو ابھی تک کوئی اگر کسی سے کوئی امید ہے جو اس کو بچا سکتا ہے, کوئی بہتر کوئی ریلیف دلا سکتا ہے, کوئی ڈیل کرا سکتا ہے, کوئی گیم بنا سکتا ہے, وہ ٹرمپ سے بھی زیادہ وہ علی امین گنڈا پور ہے. اب عمران خان نے جو یہ تھوڑا کھیلا, ابھی جو ملاقات ہوئی ہے نا, میں آپ کو بالکل اندر کی خبر بتاؤں, گنڈا پور نے جا کے کوئی سر کر کے بات نہیں کی. گنڈا پور نے بھی جا کے دھمکیاں لگائی ہیں عمران خان کو, ٹھیک ہے, کہ مجھے آپ نے اگر اس طرح گندا کر کے نکالا اور سارا سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی تو پھر خان صاحب پھر اب ذمہ دار آپ خود ہوں گے. مطلب ان بٹوین, اور ان کی جیب میں تو بڑے ایم پی ایس کی بہت بڑی کھیپ ہے. گنڈا پور اتنی آسانی سے اس کو عمران خان ہلا نہیں سکتا. اگر اب کہے گا نا, کہتا بھی تو اس کے بعد آج سے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ڈس انفارمیشن ہے کوئی, حالانکہ عمر ایوب بھی اس کو ڈس انفارمیشن کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے, اور عمران خان کی بھی اندر سے یہی بات ہے کہ نہیں گنڈا پور کو تو ہم بالکل سوچ نہیں سکتے, بالکل پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ گنڈا پور ہے اور وہ اپنے بلبوتے پہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ میں سب کو وہ اس وقت سب سے بڑا چکر باز ہے پی ٹی ایم کا. وہ پی ٹی آئی کا اے ٹی ایم بھی تو وہی ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چکر دیا ہوا ہے کہ فکر نہ کرو, میں آپ کے بھی تھوڑی بہت کروں گا. اس نے پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی, ان کے لیے بھی قابل قبول بنا ہوا ہے. محسن نقوی کے ساتھ, وزیر داخلہ کے ساتھ اس کے تعلقات اور ورکنگ ریلیشن شپ, اس نے پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کو بھی چکر دیا ہوا ہے. گنڈا پور سب سے بڑا چکر باز. اور اے ٹی ایم مشین بھی تو پی ٹی آئی کی وہی ہے, گنڈا پور ہی اس وقت آج کل بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے. اچھا, ایک اور اے ٹی ایم مشین جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک سوال لے لیتے پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. پاکستان کی بھی ایک بہت بڑی ایک اے ٹی ایم مشین ہمیشہ سے جو ہے وہ رہی ہے, وہ ملک ریاض صاحب جو ہے. اے ٹی ایم کا خیال آتے ہی ملک ریاض میں جو ہے ذہن میں ان کا خاکہ آ گیا فوراً ہی. کیا وجہ ہے کہ ایک دم وہ پاکستان کی سب سے بڑی سرخی کیسے بن گئے ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو؟ ان کا نام جو ہے وہ پاکستان میں ایک زلزلہ جو ہے ایک ویوز کریٹ کر دیتا ہے, اور وہ جیسے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میرے والے سے جو نیب کا اعلامیہ ہے, جو ایک اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس جو ہے پاکستانی حکومت کے لحاظ کے حوالے سے جو یوز ہو رہی ہے, صرف ایک گواہی کا چکر ہے. صرف کہ واقعی میں ایسا ہے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک گواہی کا ہے. یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے. اس کی گواہی کے بغیر بھی عمران خان کو سزا تو ہو گئی, اور اس کا کیس کتنا مضبوط ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا. گواہی سے زیادہ تو اس وقت وہ مجرم ہے اور ملزم ہے. اس نے وہ پاکستان آتا ہے تو یہ کیس میں اس کا بھی جرم ثابت ہو جانا ہے, تو اس کو بھی سزا ہو جانی ہے. تو اس لیے گواہی کی ایسا کوئی اس کی ویٹیج نہیں ہے. اور یہ اے ٹی ایم نہیں ہے, اصل اسٹیبلشمنٹ ملک ریاض ہے. مطلب دیکھیں, طاقتور ترین بندہ, پی ٹی آئی اس کے ہاتھوں یرغمال, پیپلز پارٹی نے اس سے فائدے لیے, نون لیگ اس سے ہمیشہ خوش رہی ہے, اس کے ساتھ معاملات, اسٹیبلشمنٹ کے بھی لنک سارے. تو اصل طاقتور کیوں؟ پیسہ اس کے پاس, اس کو کھیلنا آتا, اس کو آپ کی میری سب کی ہر کسی کی, اس کو کہتا ہے کہ مجھے سب کسی کی قیمت کا پتہ ہے اور میں وہ قیمت ادا کرتا ہوں. تو بھائی اصل وہ پرابلم میں کیوں آیا؟ اس وقت ایسا بندہ آیا جس کی وہ قیمت نہیں لگا سکا. ٹھیک ہے, میں نام لوں گا تو لوگ کہیں گے جی یہ تو جی خوشامد کر رہے ہیں, آپ سمجھ جائیں. تو اس وقت پرابلم ملک ریاض کا وہ بندہ ہے جس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو اس کے جو اصل جرائم, اس کی جو فائلیں کھلی ہیں, اس کو جو اب دیکھ لیں, اس کے سارے سندھ میں جو کراچی کا جو بحری ہے اس کا وہ اشتہار بھی آیا کہ آپ نیب کو عام آدمی جو بھی متاثر ہے وہ درخواستیں دیں. اور اس کا جو کیس ہے وہ سرٹیفائڈ کیس ہے 460 بلین والا, جو ملیر کی زمین اور عبداللہ گوٹر والا کہ کتنے ہزار ایکڑ پہ ناجائز قبضہ, اسی پیسوں پہ
यूके में उसके जो पैसे पड़े फंसे थे, जो पाकिस्तान की रियासत को मिलने थे, वो उसी के अपने जो 460 में एडजस्ट करवाने की पूरी 190 मिलियन पाउंड है क्या? है यही। ठीक है, तो इसके अलावा अच्छा उसकी खूबसूरती देखें, उसने सबसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करके उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत, बहरिया रावलपिंडी बनाया, वो डिलीवर कर दिया, उसको दिखा के उसने फिर पूरे मुल्क में गेमें शुरू कर दी, उससे कई गुना कमा लिया, कहीं पे भी 100% डिलीवर नहीं कर सका। वो बहरिया टाउन का जो बहरिया का जो ट्रेडमार्क यूज करता है नाम, वो भी जो है रिक्लेम हमारी वो भी उसका नहीं हो सका था सारा, और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो अच्छा, वैसे इनडोर मीटिंग्स के अंदर ना और क्लोज डोर्स अपने इंटरेक्शंस के अंदर जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं ना कि जिसके कीमत नहीं लगा सका जिसकी, और जो उसके जो काबू में नहीं कर सका, वो उस शख्सियत की बड़ी तारीफ़ें भी वो कर चुका है कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी को पहली बार एक बंदा जो है वो सही डगर के ऊपर लेके जा रहा है, वो यही बंदा है जिसकी वो कीमत भी नहीं लगा सका। तो उनकी बड़ी वो तारीफ़ें कर चुके हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो तारीफ़ें करके तो लगता है ऐसा था कि वो उनके साथ अच्छे टर्म्स के ऊपर है, बट थिंग्स फॉल आउट। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज का चैप्टर 100% भी क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि उसको ले आया जाएगा और सारा। मलिक रियाज एक बिजनेसमैन है, उसने उस बिजनेस को नाजायज़ तरीके इस्तेमाल किए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक माफिया बना। हाँ, वो अपने बिजनेस को पाकिस्तान के कवानीन के तहत ले आए, जो उसमें नाजायज़ चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दे, जो पैसा गैर कानूनी तौर पे यहाँ से ग्रैब किया गया है वो वापस करते। रियासत क्यों नहीं चाहेगी इस तरह? बल्कि हर ये जो आपके बिजनेसमैन के लिए जो FBI के कवानीन है, टैक्सेस माफ़ करवाने वाले, बाकी इन जुराइम को दूसरे जुराइम से अलहदा रखना चाहिए। मलिक रियाज से अगर 2, 4, 5, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान की रियासत को वसूल हो जाते हैं किसी तरीके से, तो बुरी बात तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है उसके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए, और नैब में कानून भी है प्ली बारगेन का। तो हो सकता है कि एक वक्त आए कि मलिक रियाज तैयार हो जाए प्ली बारगेन के लिए नैब के साथ। इसी एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आज की नशिस्त इख्तिताम पजीर होती है हमारी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी पॉजिटिव नोट के अंदर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि किस तरीके से जो है नैब लाहौर ने तकरीबन जो है वो 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर जो है कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन को जो है वो अलॉट किए हैं। इसके अलावा तकरीबन 97 करोड़ की जो है कुछ वो रिकवरियाँ, और वो भी जो है मुतासरीन के हवाले ये वाले कैश भी किया है। तो उम्मीद यही की जाती है कि जो नैब है वो अपना किरदार जो है वो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के हवाले से रियासत पाकिस्तान के लिए करती रहेगी। और इस किस्म के जो बड़े बड़े किरदार हैं, जिसमें से एक मलिक रियाज का नाम भी है, जो पाकिस्तान के अंदर स्याह सफ़ेद के मालिक बनकर रहे हैं, और मलिक रियाज का नाम साथ में आते ही जो है एक माफिया का जो तासुर है, एक माफिया का कंसेप्ट हमारे सामने आ जाता है। तो उम्मीद इस बात की जाती है कि अब ये वाले जो माफियाज हैं ये अनटचेबल नहीं रहेंगे, इस वक्त कानून की गिरफ्त जो है उनको भी दबोच लेगी। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।